مبارک کی بعض خصوصیات ہیں کہ بعض خصوصیتیں روزے داروں کے ساتھ مخصوص ہیں، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو گویا وہ ان صفات کا حامل ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی صفات میں سے صفات ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، تو روزے دار بھی ان صفات کا حامل ہو جاتا ہے کہ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوں، پانی موجود ہو، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک خاص وقت تک کے لیے اس کو ان چیزوں سے رکنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور بعض روایات میں بعض نے فرمایا کہ اجزی نہیں بلکہ اجزا بہ، دونوں کے ترجموں میں فرق ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، ایک مطلب تو یہ ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلواتے ہیں، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں کہ انا اجزا بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی روزے کے بدلے میں خود روزے دار کو حاصل ہو جاؤں گا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس لیے اس کی خصوصیات بھی ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی بدبو یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور مزید خصوصیت بیان فرمائی کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں افطار تک، یعنی صبح جب روزہ آدمی رکھتا ہے اس وقت سے لے کر اور افطار تک سمندر کی مچھلیاں، اور جب مچھلیاں ہیں تو اس میں جو کچھ اور بھی جانور ہیں وہ سب کے سب اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جنت اس کے لیے مزین کر دی جاتی ہے۔ جس آدمی کے آنے کا اہتمام ہو، کوئی بڑی شخصیت کہیں آ رہی ہو تو اس کے آنے سے پہلے، یعنی کئی دن پہلے سے اہتمام شروع ہو جاتا ہے، گھر کو سجایا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے تاکہ آنے والے کا استقبال صحیح طور پر کیا جا سکے۔ تو اسی طریقے سے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے روزے داروں کے لیے کہ میرے بندے اپنے اوپر سے مشقت اور محنت کو دور پھینک کر عنقریب جنت میں آئیں گے، تو اس کے لیے اس کو مزین کیا جاتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کی مغفرت آخری رات میں کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد شب قدر کی رات ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اس میں جو مغفرت ہوتی ہے وہ تو الگ ہے، ویسے تو ہر رات میں ہی مغفرت کی جاتی ہے، لیکن آخری رات میں تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو مغفرتیں ہیں یعنی انتہا کو چھو لیتی ہیں کہ بے حد و حساب مغفرتیں کی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو جب مہینے کا اختتام ہوتا ہے، آخری شب ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت بھی روزے داروں کو ان کی مزدوری مغفرت کی شکل میں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ چند دن ہم نے روزے رکھے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اور دنوں سے زیادہ اس میں کھاتے پیتے ہیں، صرف کچھ وقت کے لیے ہم رک جاتے ہیں، لیکن صبح بھی اور شام بھی جس قدر اہتمام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرماتے ہیں جو غیر رمضان میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ انسان کے لیے مغفرت کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو، سرکش شیاطین کو بند کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مہینے میں شیطان اپنا پورا زور لگاتا اور لوگوں کو نیکیوں سے روکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کی خصوصیت ہے کہ فجر کی نماز میں، جس میں عام طور پر ایک دو صفحے مسجدوں میں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ کئی صفحے مسجدوں کی بھر جاتی ہیں، تو گویا شیطان ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لہذا اگر کہیں اس سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہو تو گویا کہ جو غیر سرکش شیاطین ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مطلق شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، تو اگر پھر بھی اس کے باوجود انسانی شیاطین ہی کام کرے تو اس سے بعض لوگوں نے فرمایا کہ اصل میں سارے سال جو شیاطین کے ساتھ التباس رہتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ،
کیونکہ آہستہ آہستہ ہی وہ زائل ہوتے ہیں، کیونکہ 11 مہینے ہم اس کے ساتھ ملتبس رہتے ہیں، ملے ہوئے رہتے ہیں، لہذا فوری طور پر پورے طور پر اس کے اثرات سے ہم باہر نہیں نکلتے، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں کچھ گناہ جو سرزد ہوتے رہتے ہیں، یہ اس التباس کا نتیجہ ہوتا ہے جو 11 مہینے تک ہمارا شیطان کے ساتھ رہتا ہے یا شیطان ہمارے ساتھ وہ التباس رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ خصوصیتیں ہیں روزے داروں کے لیے۔ جہاں تک بات ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو پسندیدہ ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ باب امر محبت میں سے ہے۔ جس آدمی کو کسی سے محبت ہو تو اس کی بدبو بھی 1000 خوشبوؤں سے بہتر لگتی ہے۔ یہ ساری بات ہے تعلق کی کہ کس کو کس سے تعلق کتنا ہے۔ تو روزے دار چونکہ ایک ایسا کام انجام دے رہا ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کے منہ کی بدبو بھی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے اس کی ویسے تو 8 اقوال اس میں بیان کیے ہیں، لیکن ان کے نزدیک 3 قول جو ہیں وہ پسندیدہ تر ہیں، یعنی راجح قول ہیں اس کی تشریح اور تفصیل میں۔ سچی بات یہ ہے کہ محدثین کرام نے جو احادیث کی خدمت انجام دی ہیں، یعنی احادیث کی تشریح بیان کی ہیں، اگر آدمی ان کو پڑھے اور ان کا مطالعہ کرے تو اس پر ایک جہان کھل جاتا ہے معرفت کا۔ تو فرمایا کہ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بدبو کے بدلے میں خوشبو عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ یہ جو بدبو ہم محسوس کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خوشبو عطا فرمائیں گے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو روزے داروں کی خاص طور پر یہ علامت ہوگی کہ ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ ایک مطلب یہ ہے۔ اور تیسرا مطلب جو ان دونوں سے زیادہ بہتر ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں جو بدبو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ تر ہے۔ تو گویا تینوں قول جو ہے وہ جمع کر دیے۔ تو بات اصل میں وہی آ جاتی ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو تو چاہے وہ کسی کی نظر میں اچھا لگے نہ لگے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اس کو وہ اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھتے ہیں خاص طور پر اس عمل کی وجہ سے، تو ہماری اس بدبو کو بھی اللہ تعالیٰ خوشبو سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اور جہاں تک مچھلیوں کے استغفار کا تعلق ہے تو یہ بات بھی اصل میں یہ بتلانے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا محبوب کر دیا کہ اس کی محبوبیت جو ہے وہ بر سے نکل کر بحر میں چلی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی محبت کرتے ہیں، نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ آسمانی مخلوق کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی ان سے محبت رکھو۔ لہذا آسمان کے فرشتے بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس محبت کا اثرات یہ ہوتے ہیں کہ زمین کے لوگ بھی اس سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کی محبت زمین سے نکل کر یعنی خشکی سے نکل کر تری میں داخل ہو جاتی ہے، اور یہ کمال درجے کی محبت ہوتی ہے کہ جس کی محبت جو ہے منتقل ہوتی ہے بر سے، خشکی سے، اور بحر میں چلی جاتی ہے۔ تو گویا کہ کمال درجے کے اللہ تعالیٰ محبوبیت اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا اسے قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ خشکی سے نکل کر تری میں بھی اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ اور مچھلیاں اور اللہ کی جو مخلوق سمندر میں ہے وہ سب کے سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے کہ ایک تو محبوبیت آسمانوں میں، پھر زمین میں، اور پھر زمین سے نکل کر بھی سمندر کی مخلوق میں اس کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے سے ہم تمہیں کمال قرب عطا فرماتے ہیں، بہت زیادہ تمہیں اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو یعنی روزے کو محبت کے ساتھ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں محبوب بناتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جنت کا مزین ہونا میں نے بتا دیا کہ یہ کسی کے آنے کا اہتمام ہوتا ہے تو خوب اس کو مزین اور آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے۔ تو روزے دار جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی پہلے سے جنت کو مزین فرمائیں گے۔ ایک دروازہ ہے باب الریان کے نام سے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یعنی یہ بھی خصوصیت ہے کہ باقی سارے اعمال اپنی جگہ پر ہیں، جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ چاہیں جس کو داخل فرمائے، لیکن یہ خاص دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ تو یہ بھی محبوبیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص قرب سے عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آخری علامت بیان کی گئی کہ
روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تو بلا شبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان کی ہر رات ہی میں مغفرت کی جاتی ہے، اور پھر خاص طور پر شب قدر کی راتوں میں مغفرت کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آخری شب جو ہوتی ہے اس میں اللہ رب العزت کی مغفرت کی انتہا ہوتی ہے کہ جس قدر مغفرتیں پورے مہینے میں ہوئی ہیں اس رات میں تنہا اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو خاص طور پر جو روزے دار ہیں ان کی مغفرت، جیسا کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے 3 عشرے ہیں اور مختلف لوگوں کے احوال سے مختلف ہیں، کہ بعض لوگ شروع ہی سے وہ نیک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے رہتے ہیں، تو پہلا عشرہ ہی ان کے لیے رحمت کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ کچھ گناہ ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس پہلے عشرے کو جب وہ مکمل کر لیتے ہیں تو دوسرا عشرہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا عشرہ فرما دیتے ہیں۔ اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن جب وہ 2 عشرے مکمل کر لیتے ہیں تو تیسرا عشرہ ان کے لیے دوزخ سے آزادی کا عشرہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ پورا کا پورا رمضان المبارک ہمارے لیے تو نعمت ہی کا سبب ہے کہ جس میں ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، مغفرتیں ہیں اور دوزخ سے آزادی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ اس میں تم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو اور مانگا کرو کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، اور دوزخ سے پناہ طلب کیا کرو کہ اللہ دوزخ سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ اور بلا شک و شبہ ہمیں اس کی احتیاج ہے، ہم محتاج ہیں اس کے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خود ہم یعنی ہم محتاج تو ہم ہیں، لیکن توجہ اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی مانگ لو، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت کے محتاج تو ہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ تم اس ماہ مبارک میں اپنے لیے جنت کا سوال کرتے رہو۔ اور اللہ رب العزت یہ ایسے دینے والے ہیں کہ مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے۔ ہمارے یہاں تو مانگنے والا اگر 1 دفعہ مانگ لے، 2 دفعہ مانگ لے، 3 دفعہ مانگ لے، ہم جھڑک دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے کوئی جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اپنا قریب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے دینے کے ڈھب نرالے۔ میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی قطرہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دریا عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو بڑے کریم ہیں، سخی ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت مانگنے میں نہ شرمائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا قرب بھی عطا فرما دیں، اپنی رحمتیں بھی عطا فرما دیں، اور ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیں، اور اس رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت ہی بدبخت ہے وہ آدمی کہ رمضان المبارک اس نے گزارا اور اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی ایسی رحمتیں اللہ کی بہ رہی ہوں اور اللہ رب العزت مغفرت کے فیصلے فرما رہے ہوں، اور آدمی پھر بھی اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی نہ کرے، تو اب سوائے اس کی بدبختی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور فرما برداری کے ذریعے سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے ذریعے سے، اور جتنے بھی احکام ہیں دل و جان سے یہ سمجھ کے کہ یہ میرے مالک کے احکام ہیں، بس جب آدمی محبت کے ساتھ ان پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت تو بہت ہی کریم ہے، وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اپنے بندے کو میں کس طرح سے بخش دوں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ 10